Ji, is it opposed, Minister Sir? Shukriya, Janabi Chairman Sahab. That was Senator Azam Swati for us, for the whole House. The government का जो opinion इस पे ministry का है वो मैं दूंगा. सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, मैं appreciate करना चाहता हूँ, रबानी साहब एक कोशिश कर रहे हैं, काविश कर रहे हैं. मैं उतना टाइम तो नहीं लूँगा जितना रबानी साहब ने लिया है, ज़ाहिर है वो उसके मूवर हैं. पहले ऑन द ऑनसेट ये बात क्लियर हो कि आईन पाकिस्तान में अपर हाउस की एक अहमियत है और जनाब इमरान खान साहब की हुकूमत कोशिश करेगी कि अपर हाउस को हम मज़ीद स्ट्रेंथन करें, एम्पावर करें, लेकिन साथ साथ वो नाइस बैलेंस भी हम डिस्टर्ब ना करें जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने वो लेके आए थे और उसको बनाया भी. ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी का उसमें बड़ा रोल है, भुट्टो साहब भी वज़ीर आज़म थे उस वक्त. दूसरा, ये जो आईनी तरामीम रबानी साहब प्रपोज़ कर रहे हैं उसमें मेरी ख्वाहिश होगी कि जो ऑलरेडी 18वीं तरमीम के तहत, and this is also a coincidence of history that when 18th amendment was being drafted, so Pakistan People's Party was in government at that time. मेरी ख्वाहिश होगी एज अ हुकूमत के वज़ीर के नहीं, एज अ पॉलिटिकल वर्कर के, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी एक ऐसे सूबे से है जो हमेशा नेगलेक्ट रहा, खैबर पख्तूनख्वा. तो जो 18वीं तरमीम के ज़रिए हमारी फेडरेटिंग यूनिट्स एम्पावर हुई, उसमें कमी ना आए. कहीं ऐसा तो नहीं कि नेकनियती में, अभी मैं इस पे बात करूंगा जो कंसर्न आर्टिकल में चेंज करना चाहते हैं, 126 है मेरे ख्याल में. तो जी नहीं, आप सुन लेना, ये नहीं, इस तरह नहीं होगा. वी गिव यू पेशेंट हियरिंग, यू हैव टू गिव हियर आवर साइड ऑफ द स्टोरी टू, हुकूमत का, और वी विल नॉट टेक मच टाइम. लेकिन हक है इधर हुकूमत का, इधर पूरा ऐवान सुने. कमेटी में तो पूरा ऐवान और पूरा पाकिस्तान नहीं सुनता. आज वज़ीर आज़म साहब की हुकूमत की बात यहाँ आनी चाहिए रिकॉर्ड पे. मैं तो शुरू में ही कह दिया कि हम चाहते हैं हमारा अपर हाउस स्ट्रेंथन हो. जो हमारा पाकिस्तान में, जो आईन पाकिस्तान में जो बेहतरीन सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट है, वो सिर्फ मुक़न्नना अदलिया और इंतज़ामिया में नहीं, बल्कि हमारी मुक़न्नना के अंदर भी एक बेहतरीन बैलेंस ऑफ पावर है कि लोअर हाउस में डायरेक्टली इलेक्टेड लोग आते हैं. मोहतरम अपोजिशन लीडर आज हमारे मोहतरम गिलानी साहब वॉज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट हाउस, ही वॉज द लीडर ऑफ दैट हाउस. वाई इज़ इट सो कि हमेशा ये बात की जाती है कि वज़ीर आज़म लोअर हाउस से हो या मनी बिल सिर्फ उधर हो जो आर्टिकल 73 कहता है, क्योंकि वो डायरेक्टली इलेक्टेड है. लेकिन अपर हाउस का एक वैल्यू है. जिस तरह स्टैंडिंग कमेटी एक मिनिस्ट्री पे नज़र रखती है, इसी तरह अपर हाउस, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नज़र रखती है, लोअर हाउस की भी अपनी एक बहुत बड़ी अहमियत है क्योंकि कायद ऐवान मुल्क का वहाँ से आता है. लेकिन जो भी लॉ हम वहाँ प्रपोज करते हैं, मी माई सेल्फ बीइंग मेंबर ऑफ द लोअर हाउस, वो तब तक पास नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान का ऐवान बाला मंजूर नहीं करता. इससे बड़ी अथॉरिटी और कोई हो सकती है. लेकिन इसमें कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी प्रपोज हैं. मैं वन बाय वन, नॉट टेकिंग मोर देन 10 सेकेंड ऑन एवरी वन, उस पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो 57 पे लेके आना चाहते हैं कि राइट टू स्पीक फॉर द चीफ मिनिस्टर्स बट नो राइट ऑफ वोट, देयर इज़ ऑलरेडी. देखिए वो पिछला वाला टाइम मेरे ख्याल में चला गया है जब यहाँ हुकूमत से कोई बात होती थी आप नहीं सुनते थे, आप जब बात करते थे हम सुनते थे. मैं समझता हूँ कि आज बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया है इस नए हाउस ने, जिसमें अच्छी गुफ्तगू की है कायद ऐवान ने भी और मोहतरम गिलानी साहब कायद अपोजिशन लीडर ने भी. तो उसी स्पिरिट को लेकर चलते हैं. मैं ये तो नहीं कर रहा कि मैं इसको अपोज कर रहा हूँ, मैं अपनी राय दे रहा हूँ ताकि अवाम के सामने ये बात आए. हुकूमत की तरफ से अली मोहम्मद की नहीं, हुकूमत पाकिस्तान की राय है, क्योंकि इसको लॉ डिवीजन ने सारा इसको वेट करना है. CMs इफ दे वांट राइट टू स्पीक हियर, एक अच्छी प्रपोजल है आपकी तरफ से, लेकिन ऑलरेडी CCI है जहां CM पूरे प्रोविंस की रिप्रेजेंटेशन करता है. राइट टू वोट नहीं होगा, आपने प्रपोज किया, इस पर डिबेट हो सकती है. 62 में आप कह रहे हैं कि कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स शुड बी रेजिडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया फॉर एटलीस्ट 5 years. इन प्रिंसिपल हम इसको सपोर्ट नहीं कर सकते
کیونکہ کسی بھی پاکستان کے شہری کو آپ پابند نہیں کر سکتے کہ وہ 5 سال ایک جگہ پہ رہے گا, اس کے بعد وہ کنٹیسٹ کرے گا, کیونکہ بہت سے لوگ اس سے ڈس انفرینچائز ہو جائیں گے. آپ کے اپنی جماعت کے لیڈر بلاول صاحب, میری جماعت کے لیڈر عمران خان صاحب, ماضی میں بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ, میاں نواز شریف صاحب, خود بہت سی جگہوں سے بڑے لیڈر کھڑے ہوتے ہیں یا اور لوگ بھی جاتے ہیں. آپ وہاں پہ 1 یا 2 سال ریزیڈنٹ ہوتے ہیں, ان کو اپنا پوائنٹ آف ویو دینے دیں جی, اس کے بعد ہم ہاؤس میں لیں گے پلیز. اگر اس حلقے کے عوام آپ کو لیڈر بنانا چاہتے ہیں, میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم ان کو کہیں کہ اس کو لیڈر نہ بناؤ. 72 جوائنٹ سٹنگ کی بات ہوئی ہے, اچھی تجویز ہے, لیکن آلریڈی ابھی جتنی جوائنٹ سٹنگز ہوئی ہیں جناب چیئرمین صاحب, وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا بڑی زبردست آپ کی اور اسپیکر اسد قیصر صاحب کی انڈرسٹینڈنگ ہے, اور عمومی طور پہ آپ اس کو چیئر فرماتے ہیں. لیکن اگر اس کو آئینی طور پہ آپ لانا چاہتے ہیں, اس پہ ڈسکشن ہو سکتی, اچھی تجویز ہے. 73 ریکمنڈیشن آف سینٹ جو ہے, یہ ایک بڑی مناسب تجویز ربانی صاحب لے کے آئے آرٹیکل کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں. ہم نے یہ دیکھا رن آف دا مل سچویشن ہوتی ہے بجٹ میں, اپوزیشن کا نیچے جو کٹ موشن آتی ہے وی ایز اے روٹین اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں, حالانکہ اس میں اچھی طرح تجاویز آ سکتی ہیں. اس میں یہ تجویز جہاں تک ہم لوگ سمجھے ہیں, کیونکہ سارا کہ سوری کہ جو بھی یہاں سے منی بل کے حوالے سے تجاویز جاتی ہیں, قومی اسمبلی اگر اس کو ایکسیپٹ کرے یا ریجیکٹ کرے, دے مسٹ گیو کوجنٹ ریزنز. سو یہ ذہن کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ نے اپر ہاؤس کی کسی تجویز کو ریجیکٹ کرنا ہے, یو مسٹ گیو سم ریزنز, تو اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے. یہ بڑی زبردست تجویز ہے. 86 میں جو فیڈرل گورنمنٹ اگر ڈیزالو ہوتی ہے, جہاں تک میں سمجھا ہوں, اور آپ چاہتے ہیں کہ سینٹ کا اس میں ایک رول آئے, اور دوسرا 86 تو بہت زیادہ کوشچنبل نہیں ہو سکتا جو آپ کی تجویز ہے, لیکن اسی کی طرح ان ٹینڈم 126 جو ہے جناب چیئرمین صاحب اور آپ کی وساطت سے ربانی صاحب سے, میں اس سے جو ہے حکومت کی طرف سے اس سے ہم ایگری نہیں کرتے. اس کی وجہ ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس میں ٹنکرنگ کر کے ہم خود ہی آج جو 18ویں ترمیم کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے کی طرف لے کے جا رہے ہیں, یا اس کو ریورس کیوں. اس کی وجہ یہ ہے جی میں چیئرمین صاحب کی اجازت سے بول جی علی محمد صاحب مہربانی. 126 آپ کی اجازت سے پڑھ دیتا ہوں میں جی, اس میں اچھا اردو میں پڑھ دیتا ہوں. پہلے دیکھیں جو تجویز محترم ربانی صاحب فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر صوبائی اسمبلی نہیں رہتی, ڈیزالو ہوتی ہے, تو اس کے منی میٹرز جو ہیں اس کو کون ڈیل کرے گا. اس وقت آئین کیا کہہ رہا ہے, اور ربانی صاحب جو فرما رہے ہیں وہ اس کے بعد کیا ہوگا, اور اس میں keep that in juxtaposition with 18 amendment کے 18 amendment کے بعد جو آپ نے empower کیا ہے بلوچستان جیسے صوبے کو, خیبر پختونخوا, ایون سندھ کو, کہیں واپس تو نہیں لے رہے. اس کو میں پڑھ دیتا ہوں 126 آپ کی اجازت سے. notwithstanding anything contained in the foregoing provisions relating to financial matters at any time when the provincial assembly stands dissolved, the provincial government اس وقت کی may authorize expenditure from provincial consolidated fund, اور آگے لمبی ڈیٹیل ہے. یہ تجویز یہاں پہ آئی ہے کہ بجائے اس کے کہ اس وقت کی وہاں کی صوبائی حکومت جو کیئر ٹیکر ہے, ٹھیک ہے جی منسٹر صاحب, اگر اس کو ابھی کمیٹی کو I will not take more than 1 minute more, جی کہ اس وقت کی جو صوبائی حکومت ہے اسی علاقے کی, وہ نہ دیکھے فیڈرل دیکھے, صوبہ نہ دیکھے, مرکز دیکھے, تو اصولی طور پہ تو اسی چیز کے آپ خلاف جا رہے ہیں. 18ویں ترمیم لانے والی پیپلز پارٹی کے خلاف جانا شروع ہو گئی ہے. میرا سوال ہے, میں فیصلہ نہیں دے رہا. 159 آربیٹریشن ریکوائرڈ قاضی قضات ملک میں سپریم کورٹ ہوتی ہے. اگر ہم نے فیصلہ سینٹ سے کرانا ہے, حکومت اور اپوزیشن میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے, فیڈرل گورنمنٹ صوبائی حکومت میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے, فیڈرل صوبائی میں, اب فیڈرل میں ہم ہیں, صوبے میں اس وقت جو ہے سندھ ہے پیپلز پارٹی میں, ہمارے اور سندھ کے حکومت کے بیچ میں اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہوتا ہے, اس کا فیصلہ سینٹ کرے. تو سینٹ میں تو عمومی طور پہ سٹنگ گورنمنٹ کی اکثریت ہوتی ہے, سپریم کورٹ کسی کی نہیں ہے, وہ آزاد ہے. اگر آپ اس میں چینج کرنا چاہتے ہیں, دوبارہ آپ نے صوبے کو کمزور کیا ہے اس میں. اور علی محمد خان صاحب میری یہ گزارش ہے کہ کمیٹی کے بعد جب آئے گا پیسج پہ, اس وقت اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے جی, بحث اس وقت ہو سکتی ہے. آخری 1 منٹ میں جی آخری 160 اور ان تینوں کو اکٹھے ہی پڑھ دیتا ہوں. 160 NFC میں ایکسٹینشن چاہتے ہیں کہ 5 سال میں نہ ہو تو ایکسٹینشن سینٹ کی اجازت سے ہو, ٹھیک ہے, لیکن وائی سینٹ؟ صرف یہاں سے پاس ہونا کافی نہیں ہے. اگر آپ آئینی ترمیم کرنا چاہتے ہیں, یہ میری بات غور سے پلیز سن لیجئے گا, اگر ہم آئینی ترمیم کرنا چاہتے ہیں تو اس سے نیچے سے بھی پاس ہونا ہے. اگر وہاں یہ فیلنگ ہو گئی, وہاں جہاں سے آپ کا وزیر اعظم آتا ہے, جہاں 73 کے تحت آرٹیکل 73 کے تحت ساری منی بلز وہاں سے آتی ہیں,
تو ادھر سے کیسے پاس ہوگا؟ صرف ادھر سے تو پاس کرنا نہیں ہے. ہم کوئی بڑے اور چھوٹے ایوان یا اپر اور لوور ہاؤس کے بیچ میں لڑائی تو نہیں چاہتے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی ایکسٹینشن جو ہے این ایف سی کی, ساتھ میں ٹیکسیشن آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ لایا جائے, اور آخری بات, بورونگ اگر فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے اس کی اجازت بھی سینٹ سے لی جائے. تو کیا ہم ایک سپرا ادارہ بنانا چاہتے ہیں ملک میں کہ منی بلز بھی یہاں آئیں, فیصلے بھی سینٹ کرے, اور یہاں سے بورونگ اگر فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے, فیڈرل گورنمنٹ ہر چیز دیکھیں, جب تک آپ کا فائنانس بل پاس نہیں ہوتا مرکزی حکومت 1 روپے نہیں لے سکتی, نہ کسی کو دے سکتی ہے. لیکن اگر بار بار حکومت کسی بھی چیز میں ہر بار سینٹ کی طرف ہی آئے تو کیا ہم سپرا باڈی بنانے جا رہے ہیں؟ اس میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں آخر میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے, کہ منی بلز traditionally according to the framers of the constitution money bills originate ہوتے ہیں article 73 کے تحت ایوان زیریں سے, اور یہاں سے وہ پاس ہوتے ہیں, اور آپ کا پرائم منسٹر بھی نیچے سے آتا ہے. کل کو یہ تجویز آئے گی کہ کیا ریکمنڈیشنز تو میں جی آپ تشریف رکھیں پلیز. میں یہاں پہ شہر رحمان صاحبہ تشریف, میں یہاں پہ اصولی طور پہ ٹھیک ہے جی, تھینک یو جی, مخالفت نہیں ہونی چاہیے, اس کو کمیٹی میں بھیج دیا جائے. لیکن جن یہی بات پہلے کرتے ہیں, فیڈریٹنگ یونٹس کے اختیارات کو کم کیا جا رہا ہے یا آئین کے بنیادی فریم ورک ڈسٹرب ہو, اس کو ہم سپورٹ نہیں کر سکتے. منی بلز وغیرہ originate lower house سے. I now put the motion before the house. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is carried and the leave to introduce the bill is granted.